السلام علیکم، میں ہوں نجم علوی، یو آر واچنگ مائی ویلاگ چینل۔ اور آج کی سب سے گرم نیوز جو ہے، جو کہ میں پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ عنقریب آپ وہ چیز دیکھیں گے جو آپ کی نظروں سے آج تک نہیں گزری ہوگی۔ وہ یہ کہ اگلے کچھ ہی گھنٹوں میں یا کچھ ہی دنوں میں آپ ایک پریڈکٹ کر دیتا ہوں کہ بھائی رائے گڑھ محل جو ہے وہ مسمار ہونے والا ہے، کیونکہ کوئی بیچارہ عدالت نے کہا ہے کہ اس کو سیل کیا جائے، نیلام کیا جائے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ نیلامی میں کوئی حصہ لے گا نہیں اور کوئی خریدے گا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہے سابق ہمارے عزت مآب جناب وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا وہ گھر ہے، جو کہ گھر کا محل زادہ ہے، جہاں پہ 1500 نوکر یا 2000 نوکر بیک وقت کام کرتے تھے۔ یعنی آپ سائز کا اندازہ لگا لیں، جہاں پہ 2000 نوکر کام کرتے تھے اور ایک بڑی رقم خرچ ہوتی تھی صرف مینٹیننس پہ، اور وہ اب عنقریب جو ہے نیلام کرنے کے لیے سوچا گیا ہے۔ لیکن میں پریڈکٹ کر دیتا ہوں کہ بھئی وہ نیلام نہیں ہوگا، بلکہ اس کو مسمار کیا جائے گا۔ یعنی اینٹی انکروچمنٹ سیل جو آج کل کراچی میں گرم ہے، اور کراچی تھوڑا سا میں ادھر بھی دوسری طرف بھی جا رہا ہوں تھوڑا سا، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھائی کراچی میں اینٹی انکروچمنٹ سیل سرگرم اس وجہ سے ہے کیونکہ پچھلے دنوں جو ہے کراچی وینس کا سمجھ دے رہا تھا اور لوگوں کے گھروں میں 6 اور 8 فٹ پانی جمع ہو گیا تھا۔ خاص طور پہ چھوٹے علاقوں میں پانی جمع ہو تو چلو کوئی بات نہیں، لیکن یہ کہ بہت بری بات ہوئی کہ ڈیفنس اور عزت مآب جناب کلفٹن کے علاقے میں پانی جو ہے وہ 6 8 فٹ لوگوں کے گھروں میں آ گئے، جس کی وجہ سے ان کا اربوں روپے یا کروڑوں روپے کا نقصان ہوا۔ اور اس دفعہ جو ہے انہوں نے سوچا کہ بھئی ہمارے گھروں میں پانی نہ بھرے، تو انہوں نے دوسروں کے گھر توڑنا شروع کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ ندیوں کے کنارے اور نالوں کے کنارے جو گھر تھے ان کی شامت آ گئی ایک بار پھر، کیونکہ امیروں کے گھر میں اگر پانی بھرتا ہے تو غریبوں کے گھر توڑ دیے جاتے ہیں پانی نکلنے کے لیے۔ یہ نہیں کہ بھئی اپنا گھر ہی توڑ دیں اٹھا کے۔ آج تو خیر چلے بارش کا پانی آیا ہوا ہے، لیکن آنے والے وقت میں اگر سونامی آئے تو سب سے پہلے انہی کو فیس کرنا پڑے گا، پھر کیا وہ سمندر کو مسمار کر دیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ غریبوں کے گھر توڑنے سے پہلے ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے تھا، میں تو کہتا ہوں، جن لوگوں نے ان غریبوں کے گھروں کو اجازت دی تھی اور ان اتھرائز جگہ کو لیز کے ڈاکومنٹ دیے تھے، کیونکہ لیز کے ڈاکومنٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جگہ اتھرائز ہو گئی ہے۔ اور آپ بھی، میری ایڈوائز ہے کہ ایک پراپرٹی ڈیلر میں رہ چکا ہوں، اور اس حوالے سے میں آپ کو بھی ایک ایڈوائز دیتا ہوں کہ جب بھی آپ اپنا گھر خریدیں تو خاص طور پہ وہ گھر خریدیں جس کے لیز کے ڈاکومنٹس ہوں، جن کے پاس لیز ہو۔ اگر لیز کے ڈاکومنٹس کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ جگہ انتھرائز ہے۔ ایک اور میں آپ کو راز کی بات بتاتا ہوں، وہ یہ کہ بحریہ ٹاؤن میں بہت سے لوگ اپنے گھر وغیرہ اور فلیٹس وغیرہ خرید رہے ہیں، لیکن یہ بحریہ ٹاؤن والے جو ہیں وہاں پر بھی وہ جگہ اتھرائز نہیں ہے، وہاں پہ ان کے پاس لیز کے ڈاکومنٹ نہیں ہے، اور وہ ایک بحریہ ٹاؤن کی طرف سے ایک لیٹر ایشو کر دیتے ہیں کہ یہ گھر آپ کا ہو گیا، اور آپ بڑے مزے سے لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن فیوچر میں اگر بحریہ ٹاؤن والوں کے خلاف کوئی ایکشن ہوا تو سب سے پہلے آپ کا گھر گرایا جائے گا، اور اس وقت آپ کے پیسے کوئی واپس نہیں کرے گا۔ لیکن خیر یہ میں صرف اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ لیز نہیں ہے، باقی ویسے بحریہ ٹاؤن اتنی بڑی آبادی ہے، کوئی اس طریقے سے تو نہیں ہٹا سکتا ہے، اور ظاہری بات ہے اینٹی انکروچمنٹ سیل جو ہے بحریہ ٹاؤن میں تو کام کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علاقہ جو ہے آنے والے وقت میں لیز بھی ضرور ہو جائے گا، جہاں تک میرا خیال ہے، لیکن اس وقت ان کے پاس لیز کا ڈاکومنٹ نہیں ہے، وہ انتھرائز جگہ ہے۔ یہ ایک الگ طرف چلے گئے، اور اصل خرابات جو آج کی تھی وہ یہ تھی کہ بھئی جاتی عمرہ میں جو محل ہے نواز شریف کا، وہ مسمار ہونے کے چانسز اس کے بہت زیادہ پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ اس گھر کو کوئی بیچارہ خریدے گا نہیں، جو خریدے گا اس کی شامت آ جائے گی، کیونکہ ہمارے یہاں جو لوگ چلے جاتے ہیں ان کے لیے پھر آنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ پچھلے دنوں بھی وہ 10 سال کے لیے معاہدہ کر کے سعودی عرب گئے تھے، اور وہاں پہ مزے سے جو ہے سکون محل میں سکون گزار رہے تھے، اور اس کے بعد جیسے ان کا سکون ختم ہوا اور ان کے آنکھیں کھلیں، کیونکہ نواز شریف کے مشرف صاحب کے جانے کی باری آ گئی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے بے نظیر کو آنے دیا اور مجھے آنے دیں، تو سعودی عرب کے بادشاہ وغیرہ نے ان کی سفارش کی اور ان کو بھی آنے دیا گیا، اور آ کے جو ہے وہ دوبارہ جو ہے صدر زرداری صاحب بن گئے اور وزیر اعظم بھی بن گئے، کیا کہتے ہیں، نواز شریف صاحب، اور دوبارہ ان کی پارٹی آ گئی تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر وہی حرکتیں کی، اور پھر جو ہے قرض اتارو ملک سنوارو، اور اس کے بعد جو ہے ایسا ملک سنوارا کہ آج تک جو ہے عمران خان صاحب بھگت رہے ہیں۔ آج ان کا کیا کہتے ہیں 25 سال ہو گئے تھے، یوم تاسیس بنایا انہوں نے 25واں، اس کا مطلب ہے کہ 25 سال ہو گئے ان کی پارٹی کو۔ 25 سال پہلے عمران خان نے یہ پارٹی شروع کی تھی، میں لاہور کے ایک ہوٹل میں شروع کی، جہاں پہ ان کے پاس گنے چنے 3 4 لوگ تھے،
اور 3-4 لوگ اہم لوگ تھے جنہوں نے یہ پارٹی شروع کی تھی پی ٹی آئی، جس میں پہلے نمبر پہ عارف علوی تھے، پھر عمران خان تھے، اور پھر 2-3 دوست اور تھے جنہوں نے مل کے جو دوستوں نے یہ پارٹی شروع کی تھی، اور آج جو ہے وہ پارٹی جو ہے پاور میں آ گئی ہے، اور اس کے وزیر اعظم عمران خان ہیں، اور ان کے رائٹ ہینڈ جو ہیں عارف علوی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے صدر ہیں اس وقت، اور دونوں بڑی اچھی طریقے سے بڑی خوبی سے جو اپنی اپنی پارٹی چلا رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ 5 سال پورے کر لیں گے، اور مزید 5 سال بھی انہیں مل جائیں گے اگر مزید 2 سالوں میں انہوں نے کوئی چمتکار نہ کر دیا۔ چمتکار ویسے تو مودی صاحب کیا کرتے ہیں، اب نواز عمران خان جو ہے کوئی معجزہ نہ کر دیں۔ معجزہ جو ہے وہ ہندی میں چمتکار کہتے ہیں، تو معجزہ کوئی نہ کوئی اگر کیا اور چیزیں سستی ہو گئی، اور پیاز جو ہے اس دفعہ 200 روپے کلو نہیں بکا، اور پچھلے کچھ دن پہلے جو ہے ہم نے ایک ٹرک پہ جو ہے ٹماٹر لدے ہوئے دیکھے جو کہ گٹر میں اور نالوں میں پھینکے جا رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ کہ آڑتی وغیرہ نے جو ہے اندرون سندھ جو ہے ٹماٹر وغیرہ نہیں خریدے ہیں، اور انہوں نے امپورٹڈ ٹماٹر خریدے ہیں، تو جس کی وجہ سے جو وہاں کے کسان وغیرہ ہیں ان کے ٹماٹر نہیں خریدے جا رہے، تو وہ خراب ہو رہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو جو پھینک ہی دو۔ تو اس طرح جو ہے ٹماٹر مہنگے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ٹماٹر تو اب ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہوگی کہ بھائی صاحب نے جو ٹماٹر پورے ٹرک بھر بھر کے الٹے جا رہے تھے ندی نالوں میں۔ تو ہمارے چیزیں مہنگی اسی طرح ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ جاتی عمرہ جو ہے وہ مسمار ہونے والا ہے، یہ میں پریڈکٹ کر چکا ہوں، اور کچھ ہی گھنٹوں میں یا کچھ ہی دنوں میں جو ہے آپ یہ معجزہ دیکھیں گے۔ ویسے میرے لیے خود حیرت انگیز بات ہوگی کہ یہ مجھے خیال کیسے آ گیا کہ بھئی جاتی عمرہ جو ہے مسمار ہوگا، کیونکہ ایسی بات کہتے ہوئے تو انسان کی زبان جلتی ہے کہ کسی اہم شخصیت کا گھر جو ہے وہ مسمار کیا جائے، کیونکہ مسمار تو بیچارے غریبوں کا گھر ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کراچی میں نالوں کے کنارے آپ دیکھ رہے ہیں، اور روزانہ کسی نہ کسی غریب کا گھر گرایا جاتا ہے، اور وہ گھر بھی آج کل کروڑ 2 کروڑ روپے کے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں جو ہے 90,000 روپے رکھے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ جاؤ وہ جاؤ۔ 90,000 روپے اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی یہ 4 مہینے کرایہ، جاؤ یہاں سے، اور 4 مہینے میں کہیں اور جو انتظام کر لو، بجائے اس کے کہ گھر کے بدلے گھر دینا چاہیے۔ لیکن وہ غریب جو جس نسل سے تعلق رکھتے ہیں ان لوگوں کو گھر کے بدلے گھر نہیں ملتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو یہ کہ امیروں کا گھر بچانے کے لیے غریبوں کا گھر آج کل توڑا جا رہا ہے، اور ندی نالوں میں جو ہے جب سے پاکستان بنا ہے، جب سے وقفے سے ان نالوں کے کنارے لوگ قبضہ کرتے تھے اور ان گھروں کو گرایا جاتا تھا۔ اب جو کام ہو رہا ہے وہ پہلی دفعہ ایک اچھا کام ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ندی نالوں کے کنارے سنا ہے کہ وہ ہائی وے بنا رہے ہیں، بڑے خوبصورت طریقے سے نالے ڈیزائن کیے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ بھئی اوپر سے جو ہے 2-4 ارب روپے یا 1200-1500 ارب روپے ملیں گے کہ ندی نالوں کو ٹھیک کرو، تو آدھے جیب میں جائیں گے اور آدھے لگا دیے جائیں گے، اور اس طرح جو ندی نالے بھی آپ کو خوبصورت نظر آئیں گے، لیکن اس کا سارا بوجھ جو ہے آپ لوگوں کی جیبوں پہ پڑے گا۔ تو یہ تھی آج کی خبر، اور خاص خبر، اور خبر یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کا گھر جو ہے وہ مسمار ہو رہا ہے، لیکن ان کے گھر کے قریب سے کوئی ندی نالہ نہیں گزرتا، اس کے باوجود جو ہے وہ جو ہے مسمار ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کہ جب ندی بھر بھر کے نوٹ کمائیں گے تو پھر اس کا ریئیکشن تو یہی ہوگا، اور ہمیشہ اپوزیشن کے بیچاروں کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ بیچاروں نے لوٹا ووٹا تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب لوٹا اس لیے نہیں ہوتا ہے کیونکہ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے ملک میں آپ کے سامنے سے کوئی رشوت لے، عدالت کہے گی ثبوت دو۔ آپ موبائل فون پہ ویڈیو بنا کے عدالت میں دکھا دیں، عدالت کہے گی بھئی یہ ویڈیو ہم نہیں مانتے، کیونکہ یہ ایڈٹ بھی تو ہو سکتی ہے۔ پھر آپ آواز سنوائیں تو وہ کہیں گے کہ یہ کسی کی آواز ہے، اور پھر ان صاحب کی شکل بھی دکھا دو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی نے لپ سنک کی ہوئی ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ 20 سال کیس چلتا ہے، اور 20 سال میں یا تو وہ ظاہری بات ہے جس کو کیس چل رہا ہوتا ہے، یا تو وہ چلا جاتا ہے دنیا سے، یا اس کا فیصلہ کرنے والا کبھی چلا جاتا ہے، کبھی اس کا فیصلہ لڑنے والا چلا جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات۔ تو یہ ہے ہمارا ملک، اور یہاں پہ اسی قسم کے کام ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے یا انڈیا جو ہے یا بنگلہ دیش جو ہے، سری لنکا جو ہے، یہ ملک اس وجہ سے ترقی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو ہے کرپشن کی سزائیں نہیں ہوتی ہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے انڈیا پاکستان تو ایک ہی جیسا کام ہو رہا ہے، دونوں جگہ کی دولت جو ہے سوئس بینکوں میں رکھی ہوئی ہے، اور سوئس بینک اگر چوری کے پیسے رکھے تو وہ حلال ہوتے ہیں، لیکن BCCI اگر چوری کے پیسے رکھے تو اس ملک کو ختم کرنے کے لیے سب سرگرم ہو جاتے ہیں، اور آغا حسن آبدی صاحب کو جو ہے ملک بدر کر دیا جاتا ہے انگلینڈ سے، بیچارے دوبارہ جو ہے کراچی میں آ کے ڈیفنس میں رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور دوبارہ توبہ کر لیتے ہیں کہ بھائی میں آج کے بعد کوئی بینک نہیں بناؤں گا۔ میں ہوں نجم الوی، اور واچنگ مائی ویلاگ چینل، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ ہمارا انتظار کریں۔ خدا حافظ۔